میں نے کچھ نہیں کیا، بس انتظار کرتی رہی کہ وہ آئے۔ وہ رات کے 11 بجے آیا۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اندھیرے میں۔ ارے لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ میں نے ٹیبل لیمپ آن کیا۔ وہ باکس میرے سامنے تھا۔ فواد نے دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ تم نے یہ کہاں الماری میں ملا؟ یہ کون ہے فواد؟ میرا کون؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بیٹھ گیا۔ نشا سنو۔ سن رہی ہوں، بولو۔ یہ پرانی بات ہے، کالج میں تھے ہم ساتھ، رشتہ تھا پر شادی سے پہلے ختم ہو گیا۔ اور یہ خطوط؟ یہ شادی کے بعد کے تھے۔ نشا وہ بس فرینڈ کی طرح۔ فرینڈ؟ تمہاری میرا لکھ کر گلے لگاتی ہے تو دنیا رک جاتی ہے، یہ دوستی ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ فواد، مجھ سے سچ بولو، ابھی بھی ملتے ہو اس سے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، ہاں۔ میری دنیا ٹوٹ گئی۔ ایک لفظ ہاں، اس نے مجھے توڑ دیا۔ کیا؟ نشا تم نہیں سمجھو گی تو سمجھاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کمرے میں چہل قدمی کرنے لگا۔ میرا اور میرا، ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں، چھوڑنا آسان نہیں تھا، لیکن فیملی کی وجہ سے سب کمپلیکیٹڈ تھا، شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو تم نے مجھ سے شادی کر لی؟ میں کیا تھی، سیکنڈ آپشن؟ ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے بتاؤ؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نشا، میں تمہیں چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں نے اپنا گھر چھوڑا، شہر چھوڑا تمہارے لیے، اور تم؟ میں رو پڑی زور سے۔ وہ پاس آیا، ہاتھ رکھنے لگا۔ مت چھوؤ مجھے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس رات میں بیڈ روم میں اکیلی سوئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھا ساری رات۔ سوچتی رہی کیا کروں، مائکے جاؤں، ماں باپ کو بتاؤں، ان کی عزت، بہنوں کی شادی، اور میں خود 9 مہینے کی شادی میں الگ ہو جاؤں۔ پاکستان میں جانتی ہوں نا، طلاق کا عورت کے لیے کیا مطلب ہوتا ہے۔ لوگ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، ضرور کچھ کمی ہوگی، سنبھال نہیں پائی، اتنی جلدی ہار مان لی۔ اور پھر میرے دل میں ایک آواز آئی، شاید سب ٹھیک ہو جائے، شاید وہ بدل جائے، شاید میں کچھ کر سکتی ہوں۔ اگلے دن فواد آ کر بولا، نشا، میں پرامس کرتا ہوں، میرا سے بات ختم، کوئی کانٹیکٹ نہیں، پلیز مجھے ایک چانس دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، کچھ تھا وہاں، شاید پچھتاوا، شاید ڈر، پتہ نہیں۔ ایک چانس، صرف ایک۔ ہم نے پھر سے شروع کیا، یا شروع کرنے کی کوشش کی۔ اگلے کچھ ہفتے ٹھیک رہے۔ فواد وقت پر گھر آتا، فون زیادہ نہیں دیکھتا، میرے ساتھ وقت گزارتا۔ مجھے لگا شاید وہ واقعی بدل رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں وہی رہیں جو بدلی نہیں۔ وہ مجھ سے اتنا نہیں بولتا تھا جتنا پہلے بولتا تھا۔ رات کو میری طرف پیٹ کر کے سوتا، اور کبھی کبھار، بہت کبھی کبھار میں اسے دیکھتی، وہ فون دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا، پھر جلدی سے فون رکھ دیتا۔ 1 مہینے بعد میرا برتھ ڈے تھا، 15 جنوری۔ میں نے سوچا شاید فواد کچھ پلان کرے۔ پچھلی بار اس نے مجھے سرپرائز دیا تھا، گولڈ کی بریسلیٹ، لیکن اس بار صبح اٹھا، وہ تیار ہو رہا تھا۔ جنم دن ہے میرا، ہاں شام کو ڈنر چلیں گے، پرومس۔ وہ دفتر گیا، شام کو 8 بجے تک گھر نہیں آیا۔ 9 بجے فون کیا، بند۔ 10 بجے، بند۔ 11 بجے وہ آیا، سوری دفتر میں بہت کام تھا، ڈنر کل چلیں گے۔ میرا جنم دن ختم ہو گیا۔ ڈرامہ مت کرو نشا، ایک دن کی بات ہے۔ میں کچھ نہیں بولی، بس اندر جا کر رو دی۔ اور اگلے دن ڈنر نہیں ہوا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، کوئی بات نہیں ہوئی جنم دن کی، جیسے میرا برتھ ڈے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں نے ماں کو فون کیا، ہیلو ماں، نشا بیٹا کیسی ہو، برتھ ڈے کیسا گزرا؟ میں رو رہی تھی پر سنبھالی۔ اچھا گیا ماں، فواد ڈنر پر لے گیا تھا۔ ماں خوش ہو گئی لگا سن کر، خدا تم دونوں کو خوش رکھے۔ فون رکھ کر میں بہت دیر تک کھڑکی کے پاس کھڑی رہی۔ یہ آخری بار تھی جب میں نے خود کو اتنا اکیلا محسوس کیا۔ نہیں، یہ تو بس شروعات تھی، آگے جو ہوا وہ مجھے اور بھی توڑنے والا تھا۔ کچھ دن بعد مومنہ کا فون آیا، نشا کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، تمہاری آواز سے نہیں لگ رہا، کیا ہوا؟ مومنہ میری سب سے پرانی دوست تھی، اسے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سب بتا دیا، میرا، خطوط، برتھ ڈے، سب کچھ۔ وہ سنتی رہی، پھر بولی، نشا تم پکی ہو کہ میرا سے بات ختم ہو گئی؟ فواد نے پرامس کیا تھا۔ پرامس؟ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر بولی، دیکھ میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر چھوڑو۔ کیا؟ بولنا۔ کچھ نہیں، بس دھیان رکھ اپنا۔
फ़ोन रख कर मुझे और भी बेचैनी हुई। मोमना कुछ कहना चाहती थी पर रुक ही रही। क्या था वो? अगले चंद दिन मैं बहुत मोहतात रहने लगी। फवाद की हर बात, हर हरकत पर नज़र रखी। और फिर वो दिन आया, वही दिन जब मैं किचन में पराठे बना रही थी। हाँ, वही दिन जिससे मैंने कहानी शुरू की थी। मैंने नाम खर्चा देखकर खोला। नीचे एक नंबर और एक तस्वीर थी। वही चेहरा, वही लड़की, मीरा। फवाद ने मीरा का नाम अपने फ़ोन में खर्चा रखा था ताकि मुझे शक ना हो, ताकि मैं कभी पूछूं भी तो वो कह सके, अरे वो तो दफ्तर का कॉन्टैक्ट है। मेरा शौहर अपनी महबूबा को खर्चा के नाम से सेव करता था और मैं उसके लिए क्या थी। मैं वहीं खड़ी रही। पराठे जल गए, धुआं उठने लगा, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ नहीं, बस एक खालीपन था, जैसे किसी ने मेरे अंदर से सब कुछ निकाल दिया हो। फ़ोन मेरे हाथ में था, मीरा की तस्वीर स्क्रीन पर, और तब दरवाजे की आवाज़ आई। फुआद कमरे में आया। वो दरवाजे पर खड़ा था। मेरे हाथ में उसका फ़ोन था, स्क्रीन पर मायरा की तस्वीर, और मेरी आंखों में, मुझे नहीं पता क्या था मेरी आंखों में, शायद आंसू, शायद गुस्सा, शायद बस एक खालीपन। फुआद ने मुझे देखा, फिर फ़ोन देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। निशा वो खर्चा, बस इतना, एक लफ्ज़। वो चुप हो गया। खर्चा। फवाद, तुमने उसका नाम अपने फ़ोन में खर्चा रखा है। वो अभी भी कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा जैसे पत्थर बन गया हो। बोलो कुछ। मेरी आवाज़ कब चीख में बदल गई पता नहीं चला। बोलो, ये क्या है? तुमने वादा किया था ना, मीरा से बात ख़त्म, कोई कांटेक्ट नहीं, तो ये क्या है? बेबी, आज रात मिलोगे ना? ये क्या है? फवाद ने एक लंबी सांस ली, फिर अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया। जैसे कोई नॉर्मल दिन हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। निशा, बैठो, बात करते हैं। बात? अब बात करेंगे? जब मैंने खतूत पकड़े थे तब भी बात की थी, और आज फिर वही बात। वो सोफे पर बैठ गया, मैं खड़ी रही। निशा, प्लीज़ बैठो। नहीं बैठूंगी। पहले बताओ, कितने दिन से चल रहा है ये? जब तुमने वादा किया था उसके बाद भी? वो मेरी आंखों में नहीं देख रहा था, ज़मीन की तरफ देख रहा था। निशा, ये कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? क्या कॉम्प्लिकेटेड है? तुम शादीशुदा हो मुझसे, और तुम किसी और से। ये कॉम्प्लिकेटेड है? तुम नहीं समझोगी तो समझाओ मुझे। क्यों? क्या कमी थी मुझ में? क्या नहीं किया मैंने? बताओ। वो अब भी चुप। फवाद, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ कर आई, अपना शहर छोड़ा, सब कुछ बदल दिया तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ के तंज सुने, चुप रही, तुम्हारे हिसाब से चली, और तुम? मेरी आवाज़ कांप गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोना नहीं चाहती थी उसके सामने, लेकिन रुक नहीं सकी। फवाद उठा, मेरी तरफ आया। मत छुओ मुझे। वो रुक गया। निशा, सुनो, मायरा और मैं, हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, उसे छोड़ना आसान नहीं है। तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि फैमिली, तुम जानती हो ना, मीरा की फैमिली और मेरी फैमिली में पुरानी दुश्मनी है, प्रॉपर्टी का मामला। माँ कभी नहीं मानती, तो तुमने मुझे बीच में फंसा दिया। मैं क्या थी, तुम्हारी फैमिली को खुश करने का ज़रिया? ऐसा नहीं है तो कैसा है, बताओ। वो चुप रहा, और उसी खामोशी में मुझे जवाब मिल गया। याद है, बाद में मैंने बताया था कि मोमना कुछ कहना चाह रही थी और वो रुक गई थी। तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, सोचा बाद में पूछ लूँगी। कितनी बड़ी गलती थी मेरी। अगर उस दिन मैंने ज़िद करके पूछ लिया होता तो शायद इतना दर्द न सहना पड़ता। उस रात मैं बेडरूम गई, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। सारी रात जागी, सोचती रही, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। माँ को फ़ोन करूं, क्या बोलूं, कि तुम्हारी बेटी की शादी धोखा थी, कि जिस आदमी को तुमने अपनी बेटी सौंपी वो किसी और से मोहब्बत करता है। नहीं, माँ की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, बीपी की प्रॉब्लम है। ये सुनकर तो नहीं, पापा को बताऊं? पापा जो इतने खुश थे मेरी शादी पर, जिन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी शादी में। नहीं, उनकी इज्जत का सवाल है। आयशा और सना मेरी बहनें, उनकी शादी अभी बाकी है। अगर मेरी शादी टूटे तो उनके रिश्ते भी। लोग क्या कहेंगे, बड़ी बहन की शादी टूट गई, छोटी को कौन लेगा? मोमना का ख्याल आया। हाँ, मोमना को फ़ोन करूँगी कल सुबह। मैंने दरवाज़ा खोला। फुआद सोफे पर सो रहा था।
میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، سیدھا باتھ روم گئی، تیار ہوئی۔ اسکول جانا تھا۔ جب میں باہر نکلی وہ اٹھا ہوا تھا۔ نشا بات کریں؟ مجھے دیر ہو رہی ہے پلیز۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں جن میں کبھی مجھے محبت دکھائی دیتی تھی، اب کچھ بھی نہیں، بس ایک اجنبی۔ اسکول میں پورا دن دل نہیں لگا، بچوں کو پڑھاتے وقت بھی ذہن کہیں اور تھا۔ ایک بار تو کلاس میں ہی آنکھیں بھر آئیں۔ بچوں نے دیکھا۔ ایک بچی نے پوچھا، میڈم آپ رو رہی ہیں؟ میں نے مسکرا کر ٹال دیا، نہیں بیٹا، آنکھ میں کچھ چلا گیا۔ لنچ بریک میں میں نے مومنہ کو فون کیا۔ ہیلو مومنہ، وہ جو تم پچھلی بار کہہ رہی تھی کہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور رک گئی، وہ کیا تھا؟ مومنہ نے کہا، نشا کیا ہوا؟ تمہاری آواز عجیب ہے، بتاؤ نا پلیز۔ میں کچھ دیر چپ رہی، پھر وہ بولی، نشا مجھے نہیں پتہ تھا کہ بتاؤں یا نہیں، لیکن دیکھو میری ایک دوست ہے، وہ اسلام آباد میں ہی رہتی ہے۔ پچھلے مہینے اس نے مجھے ایک فوٹو بھیجی کسی کیفے کی، اور اس میں فواد تھا کسی لڑکی کے ساتھ، وہ دونوں کافی قریب بیٹھے تھے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مومنہ نے کہا، میں بتانے والی تھی، پر پھر سوچا شاید کوئی کزن ہو، کوئی دوست ہو، میں بے وجہ تمہاری شادی میں پرابلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا، میرا فواد، چٹھیوں کا معاملہ، خرچہ والا نام، پچھلی رات کا واقعہ، سب کچھ۔ مومنہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر اس نے کہا، نشا یہ بہت غلط ہے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا کریں؟ طلاق؟ اتنی جلدی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مونیکا نے کہا۔ مومنہ نے کہا، لوگوں کی پرواہ چھوڑو، اپنے بارے میں سوچو۔ تم غلط جگہ پر اپنی طاقت ضائع کر رہی ہو، جو شخص تمہاری قدر نہ کرے اس کے لیے خود کو کیوں توڑ رہی ہو؟ لیکن میں نے اس سے محبت کی ہے، میں گھر توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ گھر صرف ایک عورت کے صبر سے نہیں بنتا نشا، اگر عزت اور محبت نہ ہو تو وہ گھر نہیں بن جاتا ہے۔ تم اپنے والدین کو بلا لو، کبھی کبھی پیچھے ہٹ جانا ہار نہیں، خود کو بچانا ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، آنسو پونچھے، دل کہہ رہا تھا برداشت کر لو، مگر روح کہہ رہی تھی بس کرو۔ اس رات میں نے پہلی بار خود کے لیے فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے پاپا کو فون کیا۔ اگلے دن جب پاپا دروازے پر آئے تو میں خود کو روک نہ سکی، میں ان سے لپٹ کر رو دی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا جہاں عزت نہ ہو وہاں رہنا ضروری نہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ میں نے گھر کو آخری بار دیکھا، وہ گھر جسے بچانے کے لیے میں خود ٹوٹتی رہی، اور پھر میں پاپا کے ساتھ چلی آئی۔ کچھ دن بعد مجھے خبر ملی کہ وہ خالی کمرے میں اکیلا بیٹھا رہتا ہے۔ اسے اب احساس ہوا کہ میں کمزور نہیں تھی، میں اس کا سہارا تھی۔ اس نے شاید پہلی بار سوچا ہوگا، میں نے اسے کیوں نہیں روکا، کیوں اس کی قدر نہ کی، لیکن اس وقت تک میں بدل چکی تھی۔ آج میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایک کمزور عورت نہیں نظر آتی، مجھے ایک مضبوط عورت نظر آتی ہے۔ میں نے شعور نہیں کھویا، میں نے خود کو پا لیا، اور یہی میرا سب سے بہادر فیصلہ تھا۔ یہ تھی ایک اور سچی کہانی دی انسپائر زون پر، جہاں کہانیاں صرف سنائی نہیں جاتی، احساس دل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو دی انسپائر زون کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔